علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق اللہ العظیم. کل الحمدللہ ہماری سورہ عبس مکمل ہو گئی تھی. آج سورۃ التکویر سے درس ہو رہا ہے. سورۃ التکویر، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، قیامت کے قائم ہونے کو بیان کیا ہے، پھر رب کی عدالت میں جو حساب کتاب ہوگا اس کو بیان کیا. اس کے ساتھ ہی دوسرے حصے میں قرآن پاک کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. قیامت کی جو منظر کشی کی ہے وہ ایک نئے انداز اور نئے اسلوب میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اذا الشمس کورت، جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. کور یکور، تکویر اس کے معنی آتے ہیں لپیٹنا، جیسے کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کتاب کھلی ہوئی اس کو بند کر کے اور پھر لپیٹ کر غلاف کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جس وقت اذا الشمس، جس وقت الشمس سورج کورت لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا. وہ سورج جو طلوع ہوتا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، پوری دنیا کو گرمائش پہنچاتا ہے، اور کیا کیا فوائد اللہ تعالیٰ نے اس کے رکھے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لپیٹ دیں گے، اس کی روشنی کو ختم کر دیں گے. یہ اس وقت ہوگا جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور میں پھونکنے کا حکم آ جائے گا، اور وہ سور کے اندر پھونک لگائیں گے. نفخہ اولا ہوگا، پہلی مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، ساری چیزیں درہم برہم ہو جائے گی. یہ سورج اس وقت بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جس وقت النجوم ستارے انکدرت، ستارے گر پڑیں گے. ستارے گویا مٹی ہو جائیں گے، گر پڑیں گے، یہ ٹوٹ کر نیچے زمین پر آ جائیں گے. پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انکدرت جھڑ جائیں گے یا نیچے زمین پر گر پڑیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس وقت پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. یہ اتنے بڑے بڑے ہمالیہ جیسے پہاڑ، ان کو چلا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور گرد و غبار کی طرح یہ اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس وقت 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عطلت چھوڑ دی جائیں گی. عربوں کے یہاں اونٹنیوں کی بڑی قدر و قیمت تھی، اور بہت ہی قیمتی سامان یہ سمجھا جاتا تھا. اور خاص طور سے جب اونٹنی حاملہ ہوتی اور اس کے بچے دینے کا وقت قریب ہوتا تھا تو اس وقت میں اس کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی تھی. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اونٹنی کھڑے کھڑے بچہ دے دے گی تو وہ بچہ ٹھیک ہوتا تھا، اور اگر بیٹھ کر اس نے بچہ دے دیا تو پھر بچے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا. اس لیے اس وقت بڑی دیکھ ریکھ کی جاتی تھی. جیسے ہمارے وہ بھائی جو جانور پالتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ بھی پالتے ہیں، تو جب گائے یا بھینس کے بچہ دینے کا وقت آتا ہے اس وقت اس کی بڑی دیکھ ریکھ ہوتی ہے، اس کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ ضائع ہو جائے. تو اسی طریقے سے عربوں کے یہاں اونٹنی بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا. اس لیے بار بار اس کی مثالیں آتی ہیں. جیسے ابھی ہم پچھلے دروس کے اندر یہ پڑھ کر آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ علی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دیں تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے. تو یہاں اللہ نے اونٹنیوں کا تذکرہ کیا. عشار یہ عشرا کی جمع ہے، اور عشرا کہا جاتا ہے ایسی اونٹنی کو جس کے بچہ دینے کا وقت گویا قریب ہو گیا ہو، اب بس آج کل میں وہ بچہ دینے والی ہو، بچہ جننے والی ہو.
اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، جانوروں کو، مال و دولت کو، بلکہ اپنے بچوں کو بھی آدمی بھول جائے گا۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، وہ تو ایسا وقت ہوگا کہ جس وقت دودھ پیتے بچے کو ماں پھینک دے گی، اور جو بچہ پیٹ میں ہوگا وہ اسقاط حمل ہو کے باہر آ جائے گا۔ ایسا وہ منظر ہوگا اس وقت۔ تو اس وقت اونٹنیوں کو کون پوچھے گا؟ کون ان کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ کون ان کو سنبھالے گا؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس وقت 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت جنگلی درندوں کو، جانوروں کو، حشرت، اکٹھا کر دیا جائے گا، سب جمع کر دیے جائیں گے، جنگلوں سے بھاگ کر آبادی کی طرف رخ کریں گے جانور، اس لیے کہ زمین کانپ رہی ہوگی، تھر تھرا رہی ہوگی، بھیڑیے اور بھیڑ، بکریاں اور چیتے، یہ سب اکٹھے بھاگ رہے ہوں گے، اور کوئی کسی دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اس وقت میں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ ایسا وہ منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ سمندروں میں پانی ہے، لیکن اسی پانی میں اللہ آگ لگا دے گا اپنی قدرت سے، جیسے پیٹرول کو آگ لگا دی جاتی ہے، جس طریقے سے مٹی کے تیل کو آگ لگا دی جاتی ہے، ڈیزل میں آگ لگا دی جاتی ہے، اسی طریقے سے سمندروں کا جو پانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آگ لگا دیں گے اور سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ سجرہ یسجر کے معنی اصل میں آتے ہیں تندور کے اندر جو لکڑیاں ڈال کر تندور کو گرم کیا جاتا ہے، اس کو دہکایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا پیٹرول میں منتقل کر دیں گے، یا پانی کی صورت میں ہی اس میں آگ لگا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ 6 آیات میں جو نشانیاں بیان کی گئی یہ نفخہ اولا کے وقت کی ہے، جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، یہ منظر، یہ مناظر ہوں گے، اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، اس کے بعد پھر سب کو اٹھایا جائے گا قبروں سے، اور روح اور جسم کو پھر جمع کر دیا جائے گا۔ جس طریقے سے آج روح اور جسم ہمارا دونوں جمع ہے، لیکن جب انتقال ہوتا ہے روح کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد عالم برزخ میں روح کا جسم کے ساتھ کنیکشن اور تعلق کر دیا جاتا ہے۔ اتنا مضبوط تعلق نہیں ہوتا ہے جتنا دنیا میں ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر عالم آخرت میں میدان محشر میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، پھر روحوں اور جسموں کو جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ کہ روحوں کو جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جیسے یہاں دنیا میں ہے اسی طریقے سے وہاں بھی، لیکن وہاں کا تعلق اور مضبوط ہوگا۔ یہاں ہمارے روح اور جسم کا جو تعلق ہے ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، نہ معلوم کب فرشتہ آ جائے اور روح قبض کر کے لے جائے، وہاں یہ خطرہ نہیں ہوگا۔ جب دوبارہ روح واپس لوٹا دی جائے گی، اب روح دوبارہ پھر چھینی نہیں جائے گی، وہاں یہ خطرہ نہیں ہوگا۔ جو جنت میں گئے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی روح اور جسم کو الگ نہیں کیا جائے گا۔ جو جہنم میں گئے وہ بھی ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور ان کو لگے گا موت آ رہی ہے، لیکن وما ہوا بمیت، موت آئے گی نہیں۔ لگے گا کہ موت گھیر رہی ہے، موت آ رہی ہے، لیکن موت آئے گی نہیں۔ اب روح اور جسم کا تعلق وہاں پھر دوبارہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ایک دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ جانوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ یہودی یہودیوں کے ساتھ، عیسائی عیسائیوں کے ساتھ، مجوسی مجوسیوں کے ساتھ، سکھ سکھوں کے ساتھ، ہندو ہندوؤں کے ساتھ، اسی طریقے سے بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ، ہر قسم کا کوئی گناہ کرنے والا جو ہے وہ گناہ اپنے گناہ کرنے والی پارٹی کے ساتھ وہاں جمع کر دیا جائے گا۔ سب الگ الگ ہوں گے، اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں سارے اکٹھے چلتے تھے، آج یہاں اکٹھے رہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ہر ایک اپنی پارٹی کے ساتھ مل جائے گا۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اب حساب کتاب شروع ہوگا،
حقوق العباد میں بھی اور حقوق اللہ میں بھی۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ ناحق جو خون بہایا گیا ہے اس کا حساب ہوگا۔ اور ناحق خون بہانے میں بھی سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ وہ زندہ درگور کی جانے والی معصوم بچی جس کے ماں باپ نے ہی اس کو زندہ دفن کر دیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جس وقت کے الْمَوْءُودَةُ زندہ دفن کی جانے والی بچی سئلت، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی۔ بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کی وجہ سے قُتِلَتْ، اسے قتل کیا گیا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت میں لوگ بچیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور بچیوں کو زندہ ہی دفن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تفسیروں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا وہ گھر میں ہی یا گھر کے باہر کہیں ایک گڈھا کھود دیتی اور گڈھا کھودنے کے بعد وہاں پر چلی جاتی گڈھے کے پاس۔ اس کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا لڑکا تو اسے لے کر واپس آ جاتی، اس کو روک لیتی، اور اگر بچی پیدا ہوتی اسی گڈھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ اتنا ظلم بچیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، اتنی زیادتی کی جاتی تھی۔ یا کچھ بڑی ہو گئی اس کے بعد پھر اس کو لے کر جنگل میں کہیں گڈھا کھود کر اور اس میں اس کو زندگی کو ڈال کر اوپر سے پھر مٹی ڈال دی جاتی، پتھر ڈال دیے جاتے تھے، اور کہتے تھے ہم قتل اس لیے نہیں کرتے تاکہ قتل کے مجرم نہ بنے۔ پہلے اس لیے قتل نہیں کرتے ہیں تاکہ قتل کے مجرم نہ بنے، زندہ ہی ہم اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اس بات سے عار محسوس کرتے تھے کل کو یہ بڑی ہوگی، اس کی کہیں شادی کرنی پڑے گی، یہ دوسرے کے گھر میں جائے گی، ہم اس کو پرورش کریں گے، پالیں گے، اور پالنے کے بعد پال کر دوسرے کے حوالے کریں گے۔ ایسا ہم کیوں کریں گے؟ یہ ہمارے کچھ بھی کام نہیں آتی ہے، جنگ میں کام نہیں آتی ہے، بڑے ہو کر ہماری خدمت بھی نہیں کر سکے گی، یہ تو دوسروں کی خدمت کرے گی۔ اس طرح عار اور غیرت کی وجہ سے وہ زندہ ہی اس کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں تھا، بچیوں کو کوئی عزت حاصل نہیں تھی، بلکہ قرآن نے بیان کیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ قوم سے چھپتا پھرتا تھا اس چیز کی وجہ سے جو اس کو بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر یا تو اس بچی کو ذلت سہتے ہوئے روک لیتا تھا کہ لوگ طعنہ دیں گے تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، اور یا پھر یہ کہ اس کو مٹی کے حوالے کر دیتا، مٹی میں دبا دیتا تھا اسے۔ یہ حالات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان بچیوں کی قسمت جاگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعہ سے بچیوں کی عزت کو دوبالا کیا، اونچا کیا، اور بچیوں کی پرورش کرنے پر اللہ کے یہاں کیا انعام ملتا ہے اس کو آپ نے واضح کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بچیوں کی پرورش کر کے دکھائی۔ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بچیاں دی، اور سب سے پہلے آپ کی جو اولاد ہوئی ہے وہ بچی ہی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر 3 بچیاں اور اللہ نے دی، بیٹے بھی دیے، بیٹے بچپن میں ہی لے لیے، بیٹیاں ان کو اللہ نے زندہ رکھا، آپ نے ان کی پرورش کی، اپنے گھر ان کو پہنچایا۔ اور بیٹیوں کی وجہ سے جو آدمی کو تکلیف اور پریشانی اور مشقت پہنچتی ہے اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبتلا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان کیا تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو جا کر یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آ جاؤ۔ وہ دونوں داماد آتے ہیں اور آ کر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک ملعون مردود نے آپ کے چہرہ انور پر تھوکا۔ آپ نے اس کو برداشت کیا۔ آپ کی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ہجرت فرما کر مدینہ آ جاتے ہیں۔ ان کا شوہر ابو العاص ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان نصیب ہوا، فتح مکہ کے قریب ایمان نصیب ہوا، پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے مکہ سے مدینہ آپ کی بیٹی کو نہیں آنے دیا۔ پھر غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے آ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور گرفتار ہو گیا۔ گرفتاری کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کیا، چھوڑا، اور فدیہ لے کر آپ چھوڑ رہے تھے، سب کے گھروں میں پیغام بھیجا گیا کہ ان کا فدیہ بھیجو اور ان کو چھڑاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہار تھا ان کے پاس، وہ ہار اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے بھیجا مکہ سے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا، آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، مجھے آج خدیجہ یاد آ گئی ہے، یہ ماں نے اپنی بیٹی کو تحفے میں ہار دیا تھا، اگر تم اجازت دو تو یہ میری بیٹی کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے، میں اس کو واپس کر دوں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اس کو واپس کر دیجئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس کر دیا، اور ابو العاص ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی اسلام نہیں لائے تھے، ان سے ایک وعدہ لیا کہ مکہ جاؤ گے اور جا کر میری بیٹی کو وہاں سے مدینہ بھیج دینا۔ یہ گئے اور جا کر وعدے کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو روانہ کیا، اونٹ پہ سوار کیا اور مدینہ کی طرف اسے روانہ کیا، ساتھ میں کسی آدمی کو لگایا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے نکلنے لگی تو ایک خبار ابن الاسود، ایک کالا انسان، وہ آتا ہے اور آ کر اس نے ان پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے یہ اونٹ سے نیچے گر جاتی ہیں۔ اس وقت حمل سے تھی، اسقاط حمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت جو چوٹ لگی اسی چوٹ کی وجہ سے آخر دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں دیکھی جو بچیوں کی وجہ سے ماں باپ کو دیکھنی پڑتی ہے۔ اللہ ہماری بچیوں کو عزت عطا فرمائے، اللہ اپنے گھروں میں انہیں سکھ نصیب فرمائے، اللہ دکھوں سے حفاظت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صرف بیان ہی نہیں فرمایا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت سراقہ ابن مالک جو عشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہ الا ادلک علی اعظم الصدقہ، کیا میں آپ کو سب سے بڑے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا صدقہ ابنتک مردودۃ الیک ولیس لها غیرک ولیس لها کاسب غیرک، کا سب سے بڑا صدقہ تیری وہ بیٹی ہے کہ جو مطلقہ ہو کر یا یہ کہ بیوہ ہو کر تیرے گھر دوبارہ واپس آ جائے۔ تیری وہ بہن ہے جو مطلقہ ہو کر یا بیوہ ہو کر تیرے گھر واپس آ جائے، اور تیرے علاوہ کوئی اس کو کھلانے والا نہ ہو، اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو، پھر تو اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اپنے گھروں میں عزت عطا فرمائے۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کو دوبالا کرتے ہوئے بتایا، من عال جاریتین، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور اس نے ان دو بیٹیوں کی پرورش کی، فاحسن الیہن، اور ان کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا حتی یبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، پھر نکاح کر کے انہیں اپنے گھر پہنچا دیا۔ جاء یوم القیامتی، وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ دونوں کا حاقتین، اس طرح ہوں گے۔ ایک روایت میں دخلت انا وہو الجنت، میں اور وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے کا حاقتین،
ان 2 انگلیوں کی طرح، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں ملی ہوئی، اسی طرح جنت میں میرا اور اس کا مقام وہاں گویا ملا ہوا ہوگا، میرا اور اس کا گھر جنت کے اندر ملا ہوا ہوگا، ہم ایک دوسرے کے گویا جنت میں پڑوسی ہوں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک عورت میرے پاس آئی، میرے گھر میں آئی، اپنی 2 بچیوں کو ساتھ لیے ہوئے سائلہ بن کر کچھ مانگنے کے لیے۔ میرے گھر میں اس وقت کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، کھجور کا ایک دانہ تھا، میں نے وہ اٹھایا اور اٹھا کر اس اللہ کی بندی کو دے دیا۔ اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنی اس بیٹی کو دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیا، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس کے بعد اٹھ کر چلی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پورا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء، کہ جس آدمی کو ان بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کے ذریعہ سے آزمایا گیا، امتحان میں ڈالا گیا، اس کی پرورش کے حوالے سے، اس کی تعلیم کے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے، فاحسن الیہن، پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کن لہ سترا من النار، تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی، یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ یہ اسی طریقے سے ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ انثی، جس کی کوئی بیٹی ہو، اللہ جسے بیٹی عطا کرے، فلم یعدھا، پھر وہ اسے زندہ ہی دفن نہیں کرتا ہے، فلم یعدھا، اسے وہ دفن نہیں کرتا ہے، ولم یہنھا، اور اس کی وہ اہانت بھی نہیں کرتا ہے، اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں پالتا ہے، بلکہ اس کی پرورش کر رہا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دیتا ہے، بیٹی کو بیٹے پر ترجیح نہیں دیتا ہے۔ گھر میں جب بھی کوئی چیز لے کر آتا ہے، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، پہلے بیٹی کو بلاتا ہے، بیٹی کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، پھر بیٹے کو دیتا ہے، کپڑے لاتا ہے پہلے بیٹی کے لیے پھر بیٹے کے لیے، جوتے لاتا ہے پہلے بیٹی کے لیے پھر بیٹے کے لیے، اسی طریقے سے اس کو عزت دیتا ہے بیٹی کو، اور اس کو ترجیح دیتا ہے بیٹے پر۔ ولم یؤثر ولدہ علیہا، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دیتا ہے، بلکہ بیٹی کو بیٹے پر ترجیح دیتا ہے۔ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، زمانہ واپس لوٹتا ہے، وہ زمانہ جہالت کا تھا، اس وقت لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے جو ایسا کرتے تھے۔ جب ایمان قبول کر لیا، اس کے بعد بیٹیوں کو انہوں نے عزت دی، لیکن آج ہم دوبارہ اسی جہالت کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کتنی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی ہوتی ہیں، اور وہیں پر ان کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بعد بیٹی کو وہیں ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ زمانہ ترقی کر گیا، یہ بھی بیٹیوں کا قتل ہے، یہ بھی بچیوں کا قتل ہے۔ کل قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں استغاثہ کریں گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کس قصور کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا تھا؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی ان کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ کتنے گھرانے ایسے ہوتے ہیں، بچی کی پیدائش ہوئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں دارالفتہ میں، ساس بہت اچھے طریقے سے بیٹی بہو کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن جہاں بچی کی پیدائش ہوئی بس ساس کا موڈ خراب ہو گیا، جیسے یہی دنیا میں اس کو بچی کو جنم دینے والی تھی اور لانے والی تھی۔ دنیا میں بھیجنے والا کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ اور جہاں اللہ نے بیان فرمایا اولاد دینے کے بارے میں، وہاں پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا، بعد میں بیٹے کا تذکرہ کیا۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔
یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے ایمان قبول کرنے کے لیے، انہوں نے آپ سے 3 سوالات کیے۔ ان 3 سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ بتائیے کہ بچہ باپ کے یا ماں کے جو مشابہ ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی اگر بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ کیوں ہے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آپ کے تینوں سوالوں کے جوابات مجھے بتائے ہیں، اور بچہ جو ماں یا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ جب میاں بیوی دونوں ملتے ہیں تو اس وقت اگر شوہر کا نطفہ پانی وہ رحم مادر میں پہلے پہنچ جاتا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا مادہ پہلے پہنچ جاتا ہے رحم کے اندر تو پھر وہ بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو اس میں قصور عورت کا ہے کہ مرد کا ہے؟ اگر بچی پیدا ہوئی تو کس کا قصور؟ مرد کا مانا جائے گا، اس لیے کہ اسی کا قطرہ وہاں پہلے نہیں پہنچا، عورت کا پہلے پہنچا ہے مادہ، پھر بعد میں اس کا پہنچا ہے، تو اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو کیوں طلاق دی جا رہی ہے؟ اس کے ساتھ کیوں الگ معاملہ اور رویہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ ساس کا موڈ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ یہ بچیاں خوش ہونے کی چیز ہے، جس کو اللہ بچی عطا فرمائے یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کے گھر میں آ رہی ہے، اور اس کو گویا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی بیٹیاں عطا فرمائی اور سب سے پہلے بیٹی ہی عطا فرمائی۔ اس لیے بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی اچھی طرح پرورش کرنی چاہیے، تعلیم و تربیت اچھی طرح ان کی کرنی چاہیے، اور پھر عزت کے ساتھ ان کو اپنے گھر پہنچانا چاہیے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، جو اس ذمہ داری کو پورا کرے گا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب الموعودہ زندہ دفن کی جانے والی بچی سے سئلت پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ہے، بچی سے ہی پوچھا جائے گا، معصومہ سے پوچھا جائے گا، اور اس وقت جب وہ بتائے گی کہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میرے باپ نے مجھے زندہ دفن کر دیا تھا، میرے بھائی نے مجھے زندہ دفن کر دیا تھا، میرے باپ نے مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی کنارے لگا دیا تھا، بتاؤ کوئی جواب ہوگا اس وقت؟ کوئی جواب ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کر کوئی ذلت ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے، سارے انسان، سارے جنات میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور سب کے سامنے یہ سوال جواب ہو رہے ہیں گے۔ اس وقت کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا را اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو عزت دیں، اور بچی سے محبت کریں، اور بچی کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کر کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو پہلے تو مسجد میں آتے، اس کے بعد پھر جب اپنے گھر میں جانے سے پہلے بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے، بیٹی کا حال چال معلوم کرتے، اور جب حضرت فاطمہ آتی تھیں آپ اعزاز میں، اکرام میں کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کے ساتھ ملتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، اس کے بعد اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اور جب آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایسے ہی کرتی، کھڑی ہوتی اور آپ کو سلام کرتی، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتی، اس کے بعد اپنی جگہ پر اپنے والد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں
بچیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری امت مسلمہ کو بلکہ پوری انسانیت کو اللہ بچیوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے, اور ہماری بہنوں اور بچیوں کو اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے, اللہ سکھ عطا فرمائے, دکھوں سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ اپنی کتاب کی ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے, اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.